الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور صوبہ سندھ کے اس علاقے میرو خان اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں السلام علیکم۔ اس دنیا کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے تھے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا،
قتل و غارت کا اندھیرا بے دینی اور بے حیائی کا اندھیرا ہے. یہ اندھیرے اتنے تھے بندہ سوچتا ہے تو اس میں مگن ہو جاتا ہے، اس فکر میں گم ہو جاتا ہے کہ اصلاح کی جائے تو کون سی بات کی جائے. اخلاق تباہ، معاشرہ تباہ، توحید کا مرکز بتوں سے بھرا ہوا ہے. کعبۃ اللہ کا طواف ننگے کرنا اس کو دین سمجھا جا رہا ہے. باپ بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر رہا ہے. اللہ کا تصور بتوں میں تقسیم کر دیا ہے. اللہ کی رضا بت پرستی میں پنہاں سمجھی جا رہی ہے، اور اس پہ اتنے پکے ہیں کہ موت تو پسند کرتے ہیں، اس اندھیرے سے نکلنا پسند نہیں کرتے. کس طرح اس معاشرے کو نکالا جائے؟ اللہ نے ان اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے دو ہستیوں کا انتخاب کیا. ایک ہستی کا نام قرآن کریم ہے جسے نور مبین کہا، اور دوسری ہستی کا نام محمد رسول اللہ ہے جن کو سراج منیر کہا. قرآن کریم دونوں مقامات پہ ان دونوں ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہے. فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، برہان دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا. قرآن نور مبین بن کے آیا، نور بن کے آیا. میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ اس کتاب کی عظمت میرے مالک کے نزدیک اتنی ہے کہ اللہ کبھی اپنی کتاب کو الکتاب کہہ دیتے ہیں کہ کائنات میں کامل کتاب یہی ہے. کبھی اللہ قرآن کا تعارف کرواتے ہیں تو اسے نور کہہ دیتے ہیں، کبھی اپنی کتاب کا تعارف کروا دیتے ہیں تو اسے حبل اللہ کہہ دیتے ہیں، میری رسی ہے. کبھی قرآن کا تعارف اللہ فرماتے ہیں تو اسی کتاب کو برہان دلیل کہہ دیتے ہیں. کبھی اسی کتاب کو رب العالمین کلام اللہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے. کبھی اپنی کتاب کا تعارف کراتے ہوئے اسے مہیمنن کہہ دیتے ہیں کہ کائنات کی ساری کتابوں پہ کنٹرول کرنے والی کتاب یہی ہے. کبھی اللہ کی کتاب کا تعارف کراتے ہوئے مختلف پیرایوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. یعنی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمہ اللہ اپنی کتاب صنف الدرر میں قرآن کے 60 سے زیادہ نام جو قرآن میں ذکر ہے وہ اکٹھے کر کے لکھتے ہیں. 60 سے زیادہ ناموں کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف فرمایا. کیوں؟ اس میں کیا کمال ہے؟ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، نام زیادہ، شرافت زیادہ، نام زیادہ، عظمت زیادہ ہونے پہ دلالت کرتے ہیں. فرمایا قرآن نور مبین بن کے آیا، اور یہی نور جب میرے محمد کے سینے پہ اترا، آپ کے قلب اطہر پہ اترا تو اللہ فرماتے ہیں شاہدا ومبشرا ونذیرا.
منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نور مبین قرآن پڑھ کے آیا تو میرا محمد سراج منیر بن گیا. سندھ والو، میرو خان والو، میرے غیرتی مسلمانوں، قرآن نور مبین بن کے آیا تو میرا نبی کیا بن گیا؟ سراج منیر بن گیا. قرآن دیکھیے، قرآن میں اللہ نے سراج سورج کو بھی کہا ہے اور سراج نبی کو بھی کہا ہے. آسمان والے سورج کو 30ویں پارے میں فرمایا سراج وہاجا. یہ سراج تو ہے لیکن وہاجا جلانے والا ہے. وہاج کا معنی ہوتا ہے جلانے والا، گرمائش دینے والا. یہ سورج جلانے والا ہے. اگر کوئی اس پہ زیادہ دیر بیٹھے تو جلا دیتا ہے، زیادہ بیٹھے گرمیوں میں تو رنگ کالا کر دیتا ہے. وہاج کا معنی. اب فرق کیا ہے؟ ایک سورج آسمان والا ہے، ایک سورج میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، سندھ والوں سنیے گا، آسمان والا سراج سراج ہے مگر وہاج ہے. وہاج کا معنی جلانے والا، اور میرا محمد سراج ہے مگر وہاج نہیں، منیرا. منیرا کا معنی ہے جلانے والا نہیں، جلنے سے بچانے والا. وہ سورج آسمان والا جلاتا ہے، جلنے سے بچاتا ہے. وہ سورج بندوں کو کالا کرتا ہے، اور میرا محمد سراج منیر ہے. یہ کالا نہیں کرتا بلکہ کالا آئے تو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے. یہ سراج منیر ہے. تو نور مبین قرآن بن کے آیا تو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن گیا. سراج منیر. ایک فرق تو حضرت جابر نے بھی کیا اور کمال کر دیا. کہتے ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء. شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء. او کائنات والو، رب نے 2 سورج بنائے، ایک آسمان والا سورج، ایک زمین والا سورج. میرا نبی ہے. فرق کیا ہے؟ آسمان والا سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ اندھیرا چلا نہ جائے، اندھیرا ختم نہ ہو جائے، رات ختم نہ ہو جائے. وہ چہرہ نہیں دکھا سکتا. اور میرا نبی وہ سورج ہے کہ یہ انتظار ہی رات کا کرتا ہے. جہاں کفر کی رات ہو وہی چہرہ دکھا کے نور کو ہی پھیلا دیتا ہے. شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء. اور ایک بات کرنے لگا ہوں کہ وہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے. کیا؟ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب بھی ہو جاتا ہے، زوال بھی آتا ہے. لیکن میرا محمد وہ سورج ہے جو طلوع ہوا تو طلوع ہوتا ہی چلا گیا، کبھی غروب نہیں ہوگا. اسی کو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو بات کر رہا تھا کائنات میں اندھیرے تھے، اندھیرے دور کرنے کے لیے اللہ نے 2 اجالوں کا انتخاب کیا. ایک نور مبین ہے جو قرآن ہے، اور دوسرا سراج منیر ہے جو میرا مصطفیٰ ہے. اور نور مبین
اور ربط بھی اتنا مضبوط ہے کہ قرآن محمد کے بغیر اور محمد قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو میرے محمد کی زبان سے سمجھو گے، اور اگر میرے محمد کی شان کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو گے. یقین کیجئے نبی نے قرآن کا تعارف کروایا، قرآن نے نبی کا تعارف کروایا. اور اگر میں کہوں تو یوں کہوں کہ قرآن رحمت للمؤمنین ہے تو صاحب قرآن رحمت للعالمین ہے. قرآن واعظ ہے تو میرا نبی واعظ ہے، قرآن نصیحت ہے تو میرا نبی ناصح ہے، قرآن ہدایت ہے تو میرا نبی ہادی ہے، قرآن اجمال ہے تو میرا نبی تفصیل ہے، قرآن علم کا خزانہ ہے تو میرا محمد اس علم کی عمل کا خزانہ ہے. اور اگر سندھ والوں یوں کہہ دوں، اگر یوں کہہ دوں کہ یوں سمجھ لیجئے قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے. میں جملہ دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے. قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے، لیکن اس نقشے میں رنگ برنا میرے محمد کے حوالے کر دیا ہے. یعنی یوں کا قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے نبی نے بتایا. قرآن کہتا ہے زکات تو کیسے دینی ہے نبی نے بتایا. قرآن کہتا ہے حج کرو، کیسے کرنا ہے نبی نے بتایا ہے. اور اگر یوں کہہ دوں کہ یوں سمجھ لیجئے دو قرآن، ایک ساکت قرآن، خاموش قرآن وہ میرے ہاتھوں میں، ایک ناطق قرآن بولنے والا وہ میرا محمد ہے. میں نے تشریح تو دی ہے لیکن اس میں ایک دلیل بھی سنا دوں. دلیل سنانے لگا ہوں. نبی کریم ہجرت کی رات چلتے ہیں، ساتھ یار غار اور یار مزار صدیق اکبر بھی ہیں. میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ صدیقین بہت ہے مگر صدیق اکبر ایک ہے، وہ ابو بکر ہے. تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، نبی کریم چلتے ہیں. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں عجیب بات لکھتے ہیں کہ صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. فرمایا مالک یا ابا بکر، اور صدیق آپ کو کیا ہو گیا، اتنے مضطرب کیوں ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں. فرمایا یا رسول اللہ جدھر کا خطرہ محسوس کرتا ہوں میں ادھر ہو جاتا ہوں تاکہ میں قربان ہو جاؤں، آپ بچ جائیں. چلتے غار میں پہنچتے، تفصیل ختم کر رہا ہوں، صفائی کر دی. فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے. غار کی صفائی یہ بھی ایک عجیب منظر ہے. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی محبت کی کہ بندہ سفر میں ہو اور اپنا لباس پھاڑ پھاڑ کے کسی کو قربان کر دے. غار کے سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کے بند کر دے. دوستو صدیق اکبر وہ ہستی ہیں صحابہ کرام میں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. کسی نے مال دیا، کسی نے زر دیا، کسی نے گھر دیا، کسی نے کچھ دیا، لیکن صدیق وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ دیا. اور وہی شخصیت میں اکثر کہتا ہوں کہ وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا بس تیری خاطر لٹا چھوڑا. صفائی کی. فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے. نبی کریم
تشریف لاتے ہیں، صدیق اکبر ایسے کوٹ مار کے بیٹھتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میری جھولی میں سر رکھ کے سو جائیے۔ میں کبھی کہتا ہوں جھولی صدیق کی، سر میرے مصطفیٰ کا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک جملہ لکھتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں گود صدیق میں نبی کا سر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے رحل میں قرآن رکھ دیا ہو۔ میں کہہ رہا تھا کہ دو قرآن، ایک ساکت قرآن، ایک نعت قرآن۔ دوسری دلیل امام الانبیاء مدینہ منورہ میں مرض الوفات میں ابو بکر صدیق کو ایک نہیں دو نہیں 17 یا ایک روایت میں 21 مرتبہ اپنی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کیا۔ اعتراض صحابہ پہ کیوں کرتے ہو کہ صحابہ نے بیعت کی ہے صدیق کی؟ صحابہ پہ اعتراض نہ کیجیے، اگر ان کو مسجد امامت پہ کھڑا کیا تو کس نے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا۔ خیر ایک نماز کا ذکر کرنے لگا ہوں، آپ جھوم جاؤ گے، صحیح بخاری کے الفاظ پڑھنے لگا۔ نماز کھڑی ہے، عجیب منظر ہے، صدیق اکبر مصلی پر ہیں، صحابہ کی جماعت کھڑی ہے، نبی کریم کی طبیعت سنبھلتی ہے، مسجد نبوی کا منظر ہے، حجرہ مصطفیٰ یوں پہلی صف میں کھلتا ہے، سامنے جو لوگ ہیں ان کو منظر معلوم ہے، صف اول والے دیکھ رہے ہیں، جماعت شروع ہے، نبی کریم یوں کھڑکی سے پردہ اٹھاتے ہیں، پردہ اٹھاتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا کھڑکی میں یوں باہر نکالتے ہیں۔ صحیح بخاری صحابہ کے الفاظ ہیں کہ کھڑکی میں جب نبی نے چہرہ نکالا، ایک امام پر تمام صحابہ کو متفق پایا تو فتبسم، اللہ کے پاک پیغمبر مسکرا اٹھے۔ صحابہ کہتے ہیں کئی دن کی بیماری کے بعد جب ہم نے نبی کو نماز میں مسکراتے دیکھا، اپنی طرف دیکھا، قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے، بھاگ جاتے نبی کی طرف۔ صحابی کے الفاظ کیا ہیں کہ نبی کا چہرہ اپنے حجرے کی کھڑکی میں یوں چمک رہا تھا جیسے کسی نے قرآن کا نسخہ کھول کے سامنے کر دیا۔ كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف، یوں نبی کا چہرہ جیسے قرآن کا نسخہ کھلاؤ تو قرآن نور مبین بن کے آیا اور میرا نبی سراج منیر بن کے آیا، اور نبی نے آ کر قرآن سنایا، ایسا سنایا جس معاشرے کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں تھی، انہی لوگوں کو زمانے بھر کا مقتدا بنا دیا۔ تو پھر میں کہتا ہوں نا کہ خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے دوستو، آج بھی اگر ایک بندہ چاہتا ہے میری زندگی تبدیل ہو تو اسے قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔
اسی کتاب کی وجہ سے صحابہ کرام کائنات کے لیے معیار حق بنے، ایمان کے لیے معیار حق، دین کے ہر معاملے میں ان کو اللہ نے معیار بنا دیا اور اعلان کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ایمان کی کسوٹی صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہی بات۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ صحابہ جو ہیں ان کو عمل کے ترازو میں تولو ہی نہیں، ان کو نسبت کے ترازو میں تولو۔ وہ صحابہ تاریخی ہستیاں نہیں، پرانی ہستیاں ہیں۔ اگر انہیں دیکھنا ہے تو اس کتاب کی نظر سے دیکھنا۔ ترمذی کی روایت ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، آگ اسے نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا۔ تو صحابہ نے کس کو دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو صحابہ کو اتنی شان مل گئی، جس نے نبی کو دیکھا آگ اسے بھی نہیں چھوئے گی، اور جس مسلمان نے صحابی کو دیکھا آگ اسے بھی نہیں چھوئے گی۔ میرے دوستو، بات کر رہا تھا کہ قرآن نور مبین بن کے آیا اور نبی سراج منیر بن کے آیا، لوگوں کو ایسا سنایا۔ قرآن صفا کی پہاڑی سے آغاز کرتے ہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی دل بہلانے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، پتھروں کی بارش میں رب کا قرآن سنائے جا رہے ہیں۔ وہ گاز کی منڈی ہے، ایک صحابی ذکر کرتے ہیں، امام آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا، اتنا حسین ہے کہ اس کے چہرے میں عجیب انوارات ہیں، خوبصورت حسین و جمیل جوان ہے۔ حسن کے کیا کہنے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ یقین کیجئے کہ صحابہ کی لسٹ میں ایک طبقہ ان صحابہ کا ہے جنہوں نے نبی سے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی تقریر نہیں سنی، صرف چہرے کو دیکھا تو مسلمان۔ یہ ایسا چہرہ ہے۔ انہی میں ایک ذکر کر دوں، جب نبی کریم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، آپ کے ارد گرد ابو ایوب انصاری کے گھر میں صحابہ کی جھرمٹ ہے، وفد در وفد لوگ آ رہے ہیں۔ مدینہ میں یہود کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودیوں کے عالم تھے، کہنے لگے مجھے ایک شخص نے آ کے بتایا کہ انصار کے پاس ایک ہستی آ گئی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ آخری رسول ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں میں جو ہی گھر سے نکلنے لگا، میں نے کہا بھی جا کے دیکھتا ہوں، تو رات کا تو عالم تھا، انجیل کا بھی علم رکھتا تھا۔ آ گیا، دل میں سوچتا ہوں سوالات کیا کروں گا، دل میں سوچتا ہوں کس کس بات کا مطالبہ کروں گا، سارا تورات کا نقشہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ آخری نبی کا چہرہ کیسے، آنکھیں کیسے ہوں گی، سارا نقشہ میرے ذہن میں ہے۔ جو ہی آیا آپ صحابہ کی مجلس میں، ایک نظر جب رخ انور پہ نظر ڈالی تو لفظ کیا ہے، میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، میرے دل نے کہہ دیا کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔
چہرہ دیکھا، فرمایا یہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، سچوں کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے۔ اتنا اللہ نے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ کہاں سے میں نے بات شروع کی؟ کہ عکاظ کی منڈی میں ایک حسین نوجوان کھڑا ہے، اس کی زبان پر ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو مان جاؤ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، کوئی نظر و نیاز کا مالک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ۔ اگر ہے تو کون ہے؟ یہ نعرہ لگا رہے ایک شخص، اس کی دعوت، اور ایک بزرگ آدمی، باقی لوگ بھی مارے، ایک بزرگ بڑی عمر کا آدمی وہ پتھر مار رہا ہے پیچھے سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تپتی دھوپ ہے، وہ نوجوان منڈی میں کھڑا ہے بازار میں، میں نے دیکھا کہ سر کا خون پاؤں میں جا کے پاؤں بھی رنگین کر دیے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اچھا تو یہ بوڑھا کون ہے بڑی عمر والا جو پتھر مار رہا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کوئی اور نہیں سکا چچا ہے ان کا، یہ سکا چچا ہے۔ سچ بتاؤ میرے دوستو، عزت دار آدمی گھر سے کوئی مخالفت کرتا ہو کتنا لوگ ہوتا ہے؟ تو کہتا باقی تو کرتے رہے، تو میرا اپنا ہے، تو بھی میرا مخالفت کر۔ چچا پتھر مار رہا ہے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مارنے والا تھک گیا، جب گرمی زور کی ہو گئی سارے لوگ چلے گئے، ایک نوجوان لڑکی آتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے دوپٹے سے کپڑے سے اپنے بابا کا خون خشک کرتی ہے، رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ زخمی محمد ہے، یہ ان کی بیٹی ہے۔ تو پتہ ہے بیٹی نے کوئی جملے کہے، کہتی بابا بدعا دے اللہم لعن فلاں، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، نام لینے کی کہا جب لعنت لعنت۔ نبی کریم لہو لعان وجود سے یوں دے کے کہتے ہیں بیٹی انی لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بعثت رحمتا للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر دیا۔ اس درد کے ساتھ، اس کرب کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ جب کام کیا، وہی پتھر دل لوگ موم۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کام، آئیے اس کتاب کو لیجئے اور میدان میں آئیے، قرآن کے دروس عام کیجئے۔ یہاں تو آپ کے سن کی اس دورے میں تو میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اپنے محبوب عزیز دوست بھائی حزب اللہ تنیو صاحب، ان کی پرخلوص محبتوں کے ساتھ آیا ہوں، لیکن کچھ منظر میں آپ کو اپنے خیبر پختونخوا کا بھی بتا دوں کہ وہاں کے پٹھانوں میں جو شرک اور بدعت کی لہر تھی، یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ پٹھانوں کو ان اندھیروں سے نکالا جا سکے، لیکن آپ کی سن ہی کی دھرتی سے اٹھنے والا امام
انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، انہی کے شاگرد رشید شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سے پڑھے ہوئے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ جب اپنے علاقے میں کام شروع کیا تو گلے میں ہار نہیں پڑے، پتھر مار مار کے زخمی کیے گئے، لیکن اس مرد درویش نے جس درد کے ساتھ اللہ کی کتاب کی خدمت کی، آج اسی علاقے میں جب رمضان کا درس ہوتا ہے 45,000 طلباء قرآن کے درس میں شریک ہوتے ہیں۔ 45,000 طلباء۔ آپ دنیا میں گھوم کے مجھے کوئی اتنا بڑا درس قرآن نہیں بتا سکتا کہ ایک عالم درس دیتا ہو اور طالب علم 45,000 کے لیے کوئی کمرے بھی نہیں، کوئی تو دھوپ میں بیٹھا ہے، کوئی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی کسی دیوار کی اوٹ میں بیٹھا ہے، شدید گرمی میں صبح سے 8 گھنٹے 7 گھنٹے لگاتار درس کرتا ہے۔ میں خود شریک ہوتا ہوں۔ میرے دوستو، آئیے ان علماء کے پاس میں یہاں آیا ہوں، یہاں اہل سنت والجماعت صوبہ سندھ کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، اس یہاں علاقے کے اور اس ڈویژن کے جو ہے وہ سربراہان بیٹھے ہوئے، ان سے ملاقات ہوئی، انتہائی انہوں نے محبت اور خلوص سے نوازا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس آنے کو یہاں دین کی فضا کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العالمین آپ لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سنا ہے، اللہ آپ کا بیٹھنا سننا قبول اور منظور فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ العزیز ہمارا اتوار والے دن گچھ 9/18 اچھا وہاں پروگرام ہے کس وقت سے؟ 12 دوپہر سے پروگرام کا آغاز ہوگا، کیونکہ اصل میں اسی پروگرام کے لیے آیا تھا، تو آپ کو بھرپور دعوت ہے، تمام حضرات وہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا وہاں، دیگر علماء کرام بھی آئیں گے، مولانا عبدالعزیز صاحب قریشی وہ بھی تشریف لائیں گے، دیگر علماء جہاں کی جتنے بھی ہیں تمام آئیں گے، آپ سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔